بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 361 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے ذوی الارحام سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ووقف للحمل حظ ابن ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله ولا توارث بين الغرقي والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموتى وذو رحم هو قريب ليس بذي سهم وعصبة ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما وترتيبهم كترتيب العصبات والترجيح بقرب الدرجة ثم بكون الأصل وارثا وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف۔ ووقف للحمل سے مصنف علیہ الرحمہ وہ حمل جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہوں، اس کا میراث میں حصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر باپ فوت ہو جائے حاملہ بیوی چھوڑ کر، اب اگر دیگر ورثہ میراث تقسیم کرنا چاہے تو حمل کے بارے میں تو یہ بات یقینی نہیں کہ یہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ اگرچہ آج کل الٹراساؤنڈ کے ذریعے اس کی تعیین ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس عدمی تعیین کی وجہ سے، عام حالت میں عدمی تعیین کی وجہ سے اب اس حمل کے لیے میراث میں حصہ رکھا جائے گا یا نہیں، تو اس میں سب کا اتفاقی کہ حصہ تو رکھا جائے گا۔ البتہ ایک حمل کا حصہ رکھا جائے گا یا دو کا، پھر مذکر کا حصہ رکھا جائے گا یا مؤنث کا حصہ رکھا جائے گا۔ تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مذکر بچے کا حصہ موقوف رکھا جائے گا جب تک کہ وضع حمل نہیں ہوتا اور حمل کی تعیین نہیں ہوتی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو حملوں کا حصہ موقوف رکھا جائے گا۔ وہ فرماتے کہ عام طور پر دو بچے ہو ہی جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے 4 بچوں کا حصہ رکھا جائے گا۔ 4 بچے مذکر تصور کرے، اگر ان کا حصہ زائد ہو تو وہ رکھے، مؤنث تصور کرے، اگر ان کا حصہ زائد ہو تو وہ رکھا جائے گا۔ بہرحال مفتابی قول اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ایک مذکر بچے کا حصہ اس حمل کے لیے رکھا جائے گا۔ ووقف للحمل، اور حمل کے لیے حصہ موقوف رکھا جائے گا حظ ابن مذکر کا حصہ۔ وَيَرِثُ إِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ۔ اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حمل کا اکثر باہر نکلا تو اس صورت میں تو اس کو میراث میں حصہ ملے گا، اور اگر اکثر حصہ باہر نہیں نکلا بلکہ بعض حصہ صحیح ثابت نکلا اور بعض موجود ہی نہ تھا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ مثلا کہ کوئی حمل ہے اور اس حمل کے لیے میراث میں حصہ رکھا تھا کہ اب وہ حمل جو ہے وہ اس کے صرف ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ہوئے ہیں، باقی ہوا ہی نہیں، لہذا اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ وَيَرِثُ إِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ، اگر حمل کا اکثر حصہ صحیح سالم نکلا تو اس صورت میں وہ وارث ہوگا، پھر بعد میں فوت ہوا ہو۔ لا أقلُّهُ، اگر کم حصہ نکلا ہو تو پھر اس صورت میں وارث نہیں ہوگا۔ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقِيِّ وَالْحَرْقِيِّ إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ سمندر میں ایک ساتھ ڈوب گئے، بہت سارے لوگ کسی آگ میں ایک ساتھ جل گئے، یا زلزلہ ہوا، بہت سارے لوگ ایک ہی ساتھ زمین کی میں جو ہے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دب کر فوت ہوئے، یا جو ہے دھماکہ ہوا اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اب معلوم نہیں کہ
بیٹا پہلے فوت ہوا ہے یا باپ پہلے فوت ہوا ہے، بڑا بھائی پہلے فوت ہوا ہے یا چھوٹا فوت ہوا ہے، تو یہ پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے فرماتے ہیں ایسے مردوں کے درمیان میراث نہیں چلے گی. یعنی ویسے تو ضابطہ یہ ہے کہ باپ اگر فوت ہو جائے تو اس کے میراث بیٹوں کو مل جاتی ہے، پھر بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی میراث پوتوں کو ملتی ہے. تو اگر یہاں پر ترتیب ہی معلوم نہ ہو تو پھر کہ کون پہلے فوت ہوا ہے، تو اس صورت میں ان میں میراث جاری ہی نہیں ہوگی. جو نچلے ورثہ ہے مناسخہ کے طور پر اوپر سے میراث چلتے چلتے نیچے آ کر ورثہ میں وہ جو ہے تقسیم ہو جائے گی. ولا توارث بین الغرقی والحرقی، سمندر میں غرق ہونے والے آگ میں جلنے والوں کے درمیان جو ہے میراث نہیں ہے. الا اذا علم ترتیب الموتى، ہاں اگر مردوں کی ترتیب معلوم ہو جائے کہ پہلے یہ فوت ہوئے بعد میں یہ، تو پھر اس صورت میں ان میں میراث جاری ہوگی. وذو رحم وهو قریب لیس بذی سہم وعصبۃ سے مصنف علیہ الرحمہ ورثہ کی تیسری قسم ذوی الارحام کو ذکر فرما رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ اس کتاب الفرائض کی شروع میں کیا جو ورثہ ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، ذوی الفروض، عصبہ. اب تیسری قسم وہ ذو رحم ہے یا ذوی الارحام اس کو کہتے ہیں. ذوی الارحام کی کون سے رشتہ دار ہے؟ وہ قریب لیس بذی سہم وعصبۃ، وہ قریبی رشتہ دار میت کے، وہ قریبی رشتہ دار جن کا میراث میں نہ کوئی متعین حصہ ہوتا ہے اور نہ ان کو بطور عصبیت کی کچھ ملتا ہے. یعنی ان کا حصہ مقدرہ بھی نہیں ہوتا اور بطور عصبیت کی بھی ان کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. اب یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ سب سے پہلے میراث میں جو درجہ ہے وہ ذوی الفروض کا ہے، پھر عصبہ کا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ذوی الارحام کا ہے. اگر ذوی الفروض یا عصبہ موجود ہو تو ذوی الارحام کو حصہ نہیں ملتا. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ذوی الفروض کو حصہ ملنے کے بعد اگر کچھ مال باقی رہ جاتا ہے تو وہ مال دوبارہ ذوی الفروض کو لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو ان کے حصے کے بقدر وہ مال بھی میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس صورت میں وہ ذوی الارحام تک مابقی مال نہیں جاتا. مثلا ذوی الفروض کا حصہ جو ہے وہ 8واں حصہ ہے یا 1/4 حصہ ہے یا نصف ہے، 50,000 لے لیے، 50,000 باقی ہے، تو یہ 50,000 دوبارہ ذوی الفروض پر لوٹایا جائے گا، ذوی الارحام کو نہیں دیں گے ذوی الفروض کی موجودگی میں. اسی طرح عصبہ کو اگر عصبہ نہ ہو اس صورت میں ذوی الفروض کو لوٹائیں گے، عصبہ ہو تو پھر عصبہ کو دے دیں گے لیکن ذوی الارحام کو نہیں دیں گے. ولا يرث مع ذی سہم وعصبۃ سوى احد الزوجین، تو یہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوتا ذوی الفروض اور عصبہ کے ساتھ، سوى احد الزوجین، سوائے احد الزوجین کے. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ احد الزوجین اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی زوجہ، اگر زوجہ فوت ہو جائے تو اس کا شوہر، ان کو بطور ذوی الفروض کے میراث میں حصہ ملتا ہے. یعنی ان کا حصہ میراث میں مقدر اور مقرر ہوتا ہے. تو ذوی الفروض یہ جو زوجین میں سے کوئی ایک جو ذوی الفروض ہے، یہ ایسا ذوی الفروض ہے کہ اپنا حصہ ملنے کے بعد اگر وارث کا مال بچ جائے تو وہ اس پر واپس نہیں لوٹایا جاتا. جب اس پر واپس نہیں لوٹایا جاتا اور عصبہ بھی نہ ہو تو وہ کس کو ملے گا؟ ذوی الارحام کو ملے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی ذوی الفروض یا عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے سوائے زوجین میں سے ایک کے. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ان کو جب ان کا مقرر حصہ مل جائے تو مابقی ان پر لوٹانا جائز نہیں ہوتا، وہ ذوی الارحام کو دینا ہوتا ہے. یاد میں رد علیہما اس لیے کہ مقرر حصے سے جو بچ جائے وہ ان پر لوٹایا نہیں جاتا. وترتیبہم کا ترتیب العصبات، اب بھئی ذوی الفروض ذوی الارحام کی ترتیب کیا ہے میراث ملنے میں؟ تو فرماتے کہ میراث میں ان کی ترتیب عصبات کی ترتیب کی طرح ہے. سب سے پہلے میت کی فروع آئیں گے، پھر اس کے بعد میت کی اصول آئیں گے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ادھر ادھر
جائیں گے۔ تو اسی طرح ذوی الارحام میں بھی سب سے پہلے جو باپ کا جو نانا ہے اس کو میراث ملے گا، اگر باپ کا نانا پر نانا وغیرہ نہیں ہے تو پھر ماں کا جو نانا پر نانا ہے اس کو میراث ملے گا وغیرہ ذالک۔ وترتیبهم كترتیب العصبات والترجیح بقرب الدرجات۔ اب اس میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذوی الارحام میں سے ایک کو جو دوسرے پر ترجیح ہوتی ہے، مثلا تو یہ ترجیح جو ہوگی بقرب الدرجات، درجے کے قرب سے ملے گی، یعنی درجے کی جس کا درجہ میت کے جتنا قریب ہوگا تو اس کے بقدر جو ہے اس کو میراث میں ترجیح ہوگی۔ مثلا میت کے نواسی کی بیٹی سے اور پوتی کی بیٹی سے مقدم ہوگی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ان میں وارث بطریق عصوبت لہذا اقرب ابعاد سے مقدم ہوگی، اگرچہ درجہ میں فرق نہ ہو تو پھر اصل کے وارث ہونے سے ترجیح ہوتی ہے۔ اور ترجیح جو ہے بقرب درجہ تھی وہ قرب درجے سے ہوگی۔ مثلا فاطمہ جو نواسی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے یعنی نواسی کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے زینب وہ بھی نواسی ہے، اس کا بیٹا ہے بکر، پھر اس کی جو ہے نواسی ہے زینب۔ تو اب یہاں پر دیکھ ایک واسطہ اور یہاں پر دو واسطے ہو گئے، تو جس کا درجہ قریب میت کے واسطے کم ہے تو اس کو ترجیح ہوگی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک طرف سے نواسی کی پوتی ہے اور دوسری طرف سے نواسی کی، تو ظاہر ہے کہ مرد کو تو جو ہے وہ عورت پر ترجیح ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر مرد کا درجہ قریب ہے تو اس کو ترجیح ہوگی۔ ثم بکون الاصل وارثا، پھر اگر قربی درجے سے ترجیح ممکن نہ ہو، مثلا درجوں کے تفاوت نہ ہو بلکہ دونوں برابر ہوں، ایک ایک کی واسطہ ہو، تو پھر اس صورت میں ثم بکون الاصل وارثا، پھر اصل وارث کے اعتبار سے جو ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح ہوگی۔ تو لہذا اگر اس کا اصل جو ہے وہ وارث بنتا ہے، مثلا اصل جو ہے ایک کا پوتا ہے اور جو ہے دوسرے کی جو اصل ہے وہ جو ہے پوتی ہے، تو اب اس صورت میں پوتا جو ہے وہ وارث بنتا ہے لیکن ادھر سے جو نواسی ہے وہ وارث نہیں بنتا، تو اس لیے یہاں پر اصل کو دیکھ کر جس کا اصل وارث بنتا ہو تو اس کو میراث میں ترجیح دی جائے گی ذوی الارحام میں۔ وعند اختلاف جہت القرابت فلقرابت الاب ضعف قرابت الام، اگر جہت قرابت میں اختلاف ہو، یعنی ایک کی جہت قرابت میں جا کر اوپر مرد آتا ہو، دوسرے کی جہت قرابت میں جا کر آتا ہو، تو جس کی جہت قرابت میں مرد آتا ہے اس کو دوگنا ملے گا اس کے بدلے میں مقابلے میں جس کی جہت قرابت میں مؤنث آئے۔ وعند اختلاف جہت القرابت، جہت قرابت کے اختلاف کی وجہ سے فلقرابت الاب، تو باپ کی قرابت کی وجہ سے ضعف قرابت الام، ماں کی قرابت، فلقرابت الاب باپ کی قرابت کی بنا پر ضعف قرابت الام ماں کی قرابت کا دگنا ملے گا، یعنی ماں کی قرابت کا جو دگنا ہے وہ اس کو ملے گا۔ وَإِنِ اتَّفَقَ الْأُصُولُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَبْدَالِ، اگر اصول متفق ہو مذکر اور مؤنث میں، یعنی دونوں ہی نواسیوں کی اولاد ہو یا دونوں ہی نواسوں کے اولاد ہوں، تو فالقسمۃ الابدان اس صورت میں علی الابدان میں تقسیم ہوگا، یعنی جتنے نواسے پڑ پوتے ہیں تو ان کے برابر برابر ان میں وہ مال تقسیم ہو جائے گا، 3 ہے تو 3 حصوں میں، 4 ہے تو 4 حصوں میں۔ وَإِلَّا فَالْعَدَدُ مِنْهُمْ، اور اگر اصول میں اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف ہو تو پھر اس صورت میں عادت کا اعتبار تو ان فروع میں سے ہوگا۔ عادت کا اعتبار فروع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو ایک حصہ، 2 ہے تو 2 حصے، 3 ہے تو 3 حصے، 4 ہے تو 4 حصے، عادت کا اعتبار ان میں ہوگا۔ والوصف من بطن اختلفا، اور وصف کا اعتبار اوپر ان کے بطن میں وہاں سے ہوگا جہاں پر اختلاف آیا ہو۔ ظاہر ہے کہ بطن میں 3-4 واسطے ہوں گے تو تمام واسطوں میں تو اتفاق نہیں ہوگا، کسی
کسی ایک آدھ واسطے میں تو مذکر اور مؤنث کے اختلاف آئے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں عادت تو انہی سے ہم لے لیں گے، لیکن وصف اور صفت کا اعتبار اوپر ان کے بطن سے ہوگا، اس جگہ سے جہاں پر اختلاف واقع ہو جائے۔ عزیز طلب، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے ذوی الفروض ذوی الارحام سے متعلق پڑھا، ذوی الارحام کی تعریف ہم نے پڑھی، پھر ذوی الارحام کے ترتیب ہم نے پڑھی کہ یہ عصبات کی ترتیب کی طرح ہیں۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔